او گفتم کے مر گئے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم. تو یہ ہے طریقت میں جو ہے. یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ یہ کم کیوں ہے. کم یہ اسی لیے ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ بات کئی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حافظ صاحب نے مجھے خاص طور پہ بتایا تھا کہ اب چونکہ حافظ صاحب موجود ہیں تو حافظ صاحب نوائے وقت سے بھی وابستہ رہے ہیں. تو یہ بات تو یہ کئی دفعہ ہو چکی ہے لیکن اب وہ ان کی موجودگی میں پھر ایک دفعہ ان کے لطف کے لیے سنانا چاہتا ہوں. نوائے وقت میں ماشاءاللہ ایڈیٹر رہ چکے ہیں. تو واصف صاحب کے کالم نوائے وقت میں شائع ہوتے تھے. میں نے ایک دن عرض کی کہ حضور وہ پہلے میں بھی بڑا عقل مند ہوتا تھا. تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ کالم جو ہے نا ہمارے ابھی اس میں ایک بات آئی وہ بھی ادھر بھی آ رہا ہوں کہ ہمارے کالم جو ہے نا جنگ میں شامل ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک تو تم ہم فوراً بن جاتے وہ ہے نا اتھے کوئی نہ کہندا ہم اتھے تم دی ایسے ادھر ہم بننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. میں نے کہا جی ہمارے ایک تو تم ہم اس پہ جاڑ پڑ گئی. پھر کہتے ہیں جی اس کا کیا فائدہ. میں نے عرض کیا جی سب لوگ پڑھیں گے. تو نوائے وقت کی سرکولیشن آپ کو معلوم ہے کم ہے جنگ بہت زیادہ. تو آپ نے فرمایا اس کا کیا فائدہ ہوگا. میں نے کہا جی سب لوگ پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ بات سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے تو جنگ جو ہے وہ شروع دن سے ایک کمرشل بات ہو. نوائے وقت جو ہے وہ بیچارہ اس کے کچھ تھوڑے سے اصول تھے تو وہ پھر ہر دور میں ہی مار کھاتا تھا. اس کے ایک خاص قسم کے لوگ تھے وہ صرف وہی نوائے وقت پڑھتے تھے. وہ پرانے خیالوں کے لوگ جو ہے نا وزادار پرانی روایتوں والے لوگ وہ پڑھتے تھے. تو وہ ظاہر واصف اب جا کے مجھے سمجھ آتے کہ یہ واصف صاحب کے کالم کی توہین ہونی تھی کہ وہ جنگ میں شائع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا تو اس کو حافظ صاحب کالم رائٹر بھی پاکستان کے سینئر ترین بلکہ بہترین کالم رائٹر بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی ہیں. تو ان کی موجودگی ہاں جی آپ کے کالم بات یہ ہے کہ آپ کے کالم شائع ہوتے تھے نوائے وقت میں جو وقت کی آواز تھی. واہ صحیح. اور کچھ اصول تھے چند نظریات تھے چند موقفات تھے اور اس کے جو ریڈرشپ تھی وہ بھی انہی اصولی نظریاتی لوگوں کی تھی جن کا مزاج عمومی پاکستانیت اور اسلامیت پر مبنی تھا. وہ لوگ نوائے وقت کی طرف مائل تھے بلکہ گھائل تھے. جس دوسرے اخبار کا آپ نے نام لیا ہے تو یہ لوگ تو ہر دور میں گدائے وقت رہے ہیں لہذا نوائے وقت اور گدائے وقت میں بڑا فرق ہے. اس لیے آپ نے ترجیح دی نوائے وقت کو. صحیح بالکل صحیح. اور کوئی صاحب کو بات کرنا چاہیے. کوئی صاحب جو پہلی دفعہ آئے ہوں. جی کوئی اور بات ہے حافظ صاحب کوئی اور بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ہاں جی ہاں جی جی. ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ بات یہ ہے کہ
کوئی کسی پر دباؤ نہیں ہے، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، اور کسی کے سر پر کوئی تیغ اقتدار نہیں لٹک رہی کہ وہ ہمارے ہی ساتھ جڑا رہے۔ جی جی جس نے جانا ہے خیموں کے چراغ گل کرتے تھے ہیں، جی جی نکل جائے، صحیح۔ لیکن ایک بھی نہیں گیا۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، شاید کسی کالم میں لکھا تھا کہ شام غریباں کے چراغ 10ویں محرم کو گل ہو چکے تھے، لیکن اس کی روشنی، اس کی جلا، اس کی ضیاء، اس کی تابانی شام ابد تک دنیا کے افق کو روشن رکھے گی، اور روشن کیا ہوا ہے آج تک۔ جی۔ تو جو اہل حق کے ساتھ چلتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ گفتار صدق مایہ آزار می شود، گفتار صدق مایہ آزار می شود، چون حرف حق بلند شود دار می شود۔ جی، کہ یہ جو سچ ہے، یہ جب بھی آدمی بولتا ہے تو تکالیف، مصائب ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ سچی بات کہنے کے جرم میں آپ کو تختہ دار تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور رسن جو ہے وہ اس کو آپ کو چومنا پڑنا ہے۔ یہ دار و رسن کی آزمائش ہے۔ یہاں ہر بندہ جو ہے وہ اس میدان میں نہیں آتا۔ یہ قدم قدم قیامتیں، یہ قدم قدم قیامتیں بسواد کوئے جانا، یہ قدم قدم قیامتیں بسواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ لہذا یہ زندگی سے پیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بقا زندگی کے لیے فنا ہے، اور حق کے لیے ابھی فنا ایجاد نہیں ہوئی۔ حق مرگ نا آشنا ہے، موت سے آشنا ہی نہیں۔ حق کا کام نہیں ہے کہ وہ مٹ جائے، حق کبھی نہیں مٹتا۔ ظلم مٹ جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ تابع ابد سلامت رہتا ہے، آج بھی سلامت ہے۔ اور حق کے منادی کائنات میں بار بار آتے ہیں، ستم کے، ظلم کے، جبر کے، استبداد کے، فرعونیت کے، نمرودیت کے، یزیدیت کے منادی آپ کو آج کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہے۔ حسینیت کے پرچم بردار اور مشعل بردار آپ کو جا بجا دکھائی دیں گے، دنیا کے ہر کونے میں دکھائی دیں گے۔ جہاں بھی حق کی تحریک چلے گی، حق کی آواز ہوگی، مشکلات بھی ہوں گی، مصائب بھی ہوں گے، آلام بھی ہوں گے، اور وقت کا جبر بھی ہوگا، اور حکمرانوں کا ستم بھی ہوگا، لیکن اہل حق کبھی پسپا نہیں ہوئے۔ وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں ہمالہ پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو لوگ ہیں جو حق کے منادی ہیں، حضور ملک واصف علی واصف صاحب کا کمال یہی تھا کہ آپ حق، سچ اور صداقت کے منادی تھے، اس کے مؤذن تھے۔ اس کی اذان دیتے رہے، اس کی ندا لگاتے رہے، اس کی پکار کو بلند کرتے رہے، اور اس حق کے چراغ میں اپنے جگر کے خون کا خالص روغن شامل کرتے رہے۔ یہ کلام یوں ہی تو نہیں ہے، یہ راہ چلتے بندوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ شاعر تو یوں تو بہت سے ہی ہوتے ہیں، ان گنت ہوتے ہیں، لیکن جیسے پتھر ان گنت ہوتے ہیں، لیکن اس میں لال عدن، در یمن کوئی کوئی ہوتا ہے۔ یہ در بدخشانی کلام ہے، اور یہ کلام سدا بہار ہے۔ باقی تو ویسے بھی حق کو موت نہیں ہے، اور جو حق کا عکاس اور نقاش کلام ہے وہ دنیا کی جس بھی زبان میں ہو، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی ثقافت کو، اتھنٹیسٹی کو
ہر دور میں مانا جاتا ہے اور وہ تر و تازہ رہتا ہے، کبھی باسی نہیں ہوتا۔ بلے شاہ کا کلام زندہ ہے، شاہ حسین کی کافیاں زندہ ہیں، سلطان باہو کی بیتیں ابیات زندہ ہیں، اور امیر خسرو کی غزلیں زندہ ہیں، علامہ اقبال کا کلام زندہ ہے۔ کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان لوگوں نے کہی ہیں، وہ جیسے پچھلی محفل میں بھی تذکرہ ہوا تھا، تو برسبیل تذکرہ میں عرض کروں گا کہ کلام زندہ رہتا ہے، کلام کے لیے موت نہیں ہے، ابھی فنا ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ موت کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کلام کے کاندھے پر ہاتھ ڈال سکے، وگرنہ وہ تمام شاعری، تمام ابیات، تمام خمریات اور تمام غزلوں نظموں کو پچھاڑ کر رکھ دیتی۔ 17ویں صدی کی نظمیں غزلیں کسے یاد ہیں؟ کسی کو نہیں۔ 16ویں صدی کی کسی کو نہیں یاد۔ محمد میر محفل بود شب جائے کہ من بودن، یہ امیر خسرو کا کلام سب کو یاد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ آ جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لکھنؤ میں کتنے شعراء تھے؟ ہزاروں، لا تعداد، دربار سے بھی وابستہ اور گوشہ ہے تنہائی میں بھی پڑے ہوئے شاعر، جو دربار داری کرنا جنہیں نہیں آتی تھی، انا والے، خودی والے، میر تقی میر جیسے شاعر، تو وہ شاعر زندہ ہیں کیونکہ ان کے اشعار میں کلام کی جو روح ہے وہ پائی جاتی ہے۔ فقیرانہ آئے، یہ فقیری کہاں سے آتی؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے، یہ جو، اور پھر یہ اپنا راضی برضا رہنا، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، یہ اس حد تک خود سپردگی، اس حد تک والہانہ پن میر کے کلام میں چونکہ ہے، تو اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شاعری کی سلطنت کی رعایا ہے میر، سب نے کہا کہ میر تو خدائے سخن ہے، اور اس کی تعریف کی گئی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اسی دور میں جو مراثی لکھے ہیں، میر انیس نے لکھے ہیں، میر دبیر نے لکھے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ زندہ ہے۔ اور موازنہ انیس و دبیر کے نام سے وہ جو شبلی نعمانی نے کتاب لکھ دی، وہ بھی زندہ ہو گئی، وہ کہ اس نے موازنہ کیا تھا۔ اور یہ جو ہے کلام زندہ رہتا ہے۔ میں تو وہ پچھلے ہفتے سے آپ کے اس جملے کے سیر سے باہر نہیں آ سکا کہ کون سی چیز زندہ رہتی ہے یار۔ انسان تو مر جاتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو چند لمحوں کے بعد سانس کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، دانہ دانہ بکھر جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا آج موئے کل دوجا دن، کوئی پوچھتا ہی نہیں کون ہے۔ وہ کہہ گئی تھی دریائے راوی کے پرلے کنارے ایک کائی سے آلودہ گنبد ہے، کائی زدہ گنبد، وہاں پڑی ہوئی ایک ملکہ نے کہہ دیا تھا کہ بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، ہم مسافروں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ روشن ہوتا ہے، نہ کوئی پھول مہکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نے پرے پروانہ سوزد، نہ پروانے کا پر جلتا ہے، نہ صدائے بلبلے، اور نہ بلبل کی صدا جو ہے وہ آتی ہے۔ اب شمعیں بھی کہیں کہیں رہ گئی ہیں اب، اور پروانے بھی خال خال ہی ہیں، اگر ہیں تو غنیمت ہیں، ان سے فیض حاصل کیجئے اور ان کی صحبت اختیار کیجئے۔ صحبت بہت کچھ بدل لیتی۔ انڈے کو اگر آپ بیضۂ مرغ کو توڑیں تو سوائے بدبو کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن وہی انڈا جب مرغی کے پروں کی صحبت میں آتا ہے تو چوں چوں کرتا ہوا ایک شوخ و شنگ چوچا جو ہے چوزا برآمد ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی کیل، اس کو پانی کی چھوٹی سی کٹوری میں رکھیں، وہ تہ میں بیٹھ جائے گی، لیکن ہزاروں ٹن لوہا لکڑی کے تختوں کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے
اور وہ ایک بڑا ٹائٹینک نما جہاز بن جاتا ہے تو وہ سمندر کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ یہ صحبت ہے۔ پیاز، فرمایا کہ مسجد میں پیاز کھا کرنا ہو کہ اس کی بدبو ہوتی، وہی پیاز جب اکیلا کچا کھایا جائے تو ایک بدبو ہے، لیکن جب وہ گھی کی صحبت میں آتا ہے، اس کو تڑکا لگتا ہے تو کچن میں وہ خوشبو پھیلتی ہے کہ شاید پھولوں میں بھی وہ خوشبو نہیں ہوتی، اشتہا انگیز۔ تو میں جو سمجھا ہوں 3-4 بار آپ کی اس محفل میں آ کے پھر مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ منتورا حاجی بگویم تمہارا حاجی بگو۔ اس محفل میں آ کے میں اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں، ہم کی بات نہیں کر رہا، تم کی بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگ، یہ سارے لوگ۔ تو پھر یہاں ہم تم تو ویسے میرے خیال میں مٹ جاتا ہے، ہاں جی۔ وہ جو فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ طاقت نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، یعنی ایک دوسرے میں یوں گھل مل گئے ہیں یہ سارے اہل صحبت اور اہل صفا اور علی بھائی کی کمان میں، آپ کی قیادت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ہے۔ اس کا دیکھیں، خمار ہوتا ہے ہر چیز کا، کیف بھی ہوتا ہے، مستی بھی ہوتی ہے، نشاط بھی ہوتا ہے، سرور بھی ہوتا ہے، نشہ بھی ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن اللہ جنہیں وہ کہا کہ یہ طریقت ہر ایک کو نہیں دی جاتی، دیتے ہیں بادہ، غالب نے کہا تھا، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیالے کا ظرف کتنا ہے، اس کے مطابق اس کو شراب جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور صحبت میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ عبدالحمید عدم کے الفاظ میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون ہے جس نے میں نہیں چکھی۔ یہ بادہ عرفانی ہے، یہ وہ کوئی وائن اور دوسرا جو چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی وہ نہیں ہے۔ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جو میں کدے سے بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، جو میں کدے سے بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اور ایسی یہ تو ہم یہاں سے اٹھ کر تو چلے جاتے ہیں محفل سے، میں تو چلا جاتا ہوں اٹھ کر، لیکن رہتا میں محفل ہی میں ہوں، مجھے اسی کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں۔ میں نے کبھی بھی الحمدللہ نہیں سوچا، یہ فیضان ہے صحبت کا، کہ میں نے کیا بات کہنی ہے۔ اس بات کے کہنے سے بھی پہلے کبھی کوئی پلان کر کے نہیں آتا، گھر سے چٹے نہیں لاتا کہ اوباما کے سامنے تقریر بات کرنی ہے۔ بہرحال چٹوں سے پاک ہیں، اللہ پاک میں محفوظ رکھا ہوا فیضان صحبت ہے، بزرگوں کا فیض اٹھایا ہوا ہے، ان کے دسترخوان کا راتب کھایا ہوا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے دسترخوان کی جو لذیذ ڈشز تھیں ان سے مستفید ہوئے ہیں، ان کے دسترخوان کا جو بچا کچا ریزہ مل گیا ہے وہ کھا لیا ہے۔ یہ دسترخوان سجا ہوا ہے، ہم سب ریزہ چین ہیں، خوشہ چین ہیں، اور یہاں آئے ہیں اور روشن ہے، اور وہ بھی شاعر نے کہا تھا، اور یہاں آتے ہیں تو پھر کچھ سیکھ کر بھی جاتے ہیں۔ اس شاعر نے کہا کہ تھی اگر میں سے سراہی تیری خالی ساقی، تھی اگر میں سے سراہی تیری خالی ساقی، تو چراغ در میں خانہ جلایا کیوں تھا۔ تھی اگر میں سے سراہی تیری خالی ساقی، تو چراغ در میں خانہ جلایا کیوں تھا۔ یوں اگر شورش ایام سے دب جانا تھا، یوں اگر ابن زیاد کے لشکر کے سامنے اور یزیدی احکامات کی مطابقت کر لینا تھی، یوں اگر شورش تھی اگر میں سے سراہی تیری خالی ساقی، تو چراغ در میں خانہ جلایا کیوں تھا، اور یوں اگر شورش ایام سے دب جانا تھا، کوچہ عشق میں
کیا کام تھا، آیا کیوں تھا؟ واہ شکریہ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔